السلام علیکم، میں ہوں بہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بہزاد جرنی۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ولاگ آج نہیں بنانا جا رہا مجھ سے، کیونکہ میری ہے طبیعت خراب، نزلہ فلو لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہا آج۔ تو آج سوچا کہ آپ سے کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کر لی جائے فری لانسنگ کے بارے میں، جو میری اپنی رائے ہے، ایک اپنے اندر سے وہ ہے کہ میں آپ کو شیئر کروں کہ کیسے میں تھاٹس سوچتا ہوں اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمارا کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جو میں نے بھی فیس کیے ہیں اور شاید آپ بھی فیس کر رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج میں ویڈیو بنانے کا دل ہے تو میں وہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ سے انشاءاللہ پوری شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور سیکنڈ اگر کوئی بھی کوشچنز ہے ریلیٹیو اباؤٹ فری لانسنگ ورک، ٹھیک ہے، یا کوئی میری ولاگ سے ریلیٹیو کا کوشچن ہے تو بھی آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہے اور وہ آپ کو مکمل بریف کرے گا جتنا اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جو اس نے 7 8 9 سال 10 سال میں حاصل کیا ایز اے فری لانسر، تو وہ ضرور شیئر کرے گا۔ تو انشاءاللہ جڑے رہیں ویڈیو میں، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پوری ایک ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو آپ کو امید ہے کہ اچھی لگے گی اور پسند آئے گی، اور پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج پھر آپ سے کوئی فری لانسنگ کے بارے میں بات کی جائے اور کچھ آپ کو گائیڈنس دی جائے۔ اب گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ میرا الحمدللہ 7 8 سال 9 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز پہ، جس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سب سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایک المیہ بڑا پیارا المیہ ہے کہ ہم یہ سوچ کے آخر کار مر جاتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم کمائیں گے، آج نہیں تو کل ہم سیکھیں گے، آج نہیں تو کل ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ یہ سوچتے سوچتے ہمارا سفر سمجھو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار نہیں، اپنا جو ڈی موٹیویشن ہے اس کو ختم کر کے، اپنی جو سستی کو اس ختم کر کے آج ہم نے کچھ کر لیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب کرنے کا موڈ بنتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں یار ہمارے پاس تو اسکل ہی نہیں ہے۔ اب خدا آپ سے پوچھے کہ یار 16 جماعتیں پاس ہیں، آپ 16 جماعتیں پاس ہیں اور آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، یہ سمجھو بات ماننے والی نہیں ہوتی۔ وہ پھر پوچھا جائے کہ ہاں یار واقعی اسکل نہیں ہے، 16 جماعتیں پاس ہونے کی اسکل نہیں ہے میرے پاس، میں کیا گیا ہوتا ہے بی ایس اردو کیا ہوتا ہے، یا بی ایس انگلش لٹریچر کیا ہوتا ہے، یا بی ایس بیالوجی واٹر ایکس وائی زی۔ تو میں نے کہا یار یہ جب تم کر کے بیٹھے ہو، یہ کہ اسکل تمہاری نہیں ہے، تم اسے یوٹیلائز نہیں کرتی۔ اسکل تو پھر ان کی ہوتی ہے جو ویب ڈیولپر ہوتے ہیں، جو اینڈرائڈ ڈیولپر ہوتے ہیں، جو گیمز بناتے ہیں، جو فلانا بناتے ہیں، وہ ڈھمکانا بناتے ہیں، جو جن کی دنیا انٹرنیٹ سے جڑی ہوتی ہے، ان کی اسکل ہوتی ہے۔ باقی اسکل یہ اسکلز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری سوچ کا ایک المیہ کہ ہم اس لیول تک سوچتے ہیں اور اس سے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آپ کی ساتھ ساتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ یا تو نیگیٹیوٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے جاتے ہیں، یا پھر پازیٹیوٹی کو لگا لیتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو فری لانسنگ میں سمجھتا ہوں، میرا جو ماننا ہے کہ یہ بہت ایزی اور ایک سمجھو آپ کی بہت اچھی زندگی کے لیے چیز ہے یہ آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ سے ایک پوائنٹ بتایا تھا، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کرنا، صرف یہی چیز، تو آپ کی زندگی، آپ کی لائف بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایز اے پرسنل ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو اب منحصر ہے کہ آپ اس سے بارے میں کیا سیکھتے ہیں اور کیا امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں۔ میں کلائنٹ سیٹسفیکشن میں بڑا زیادہ بلیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ میں میرے $3 پر آور کی جابس تھی، اسٹارٹ سے میں نے شروع جب کیا تھا، 0 سے $3 پر آور سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب جا کے میں $20 25 یا $30 پہ چارج کرتا ہوں اپنے فری لانسنگ میں۔ تو یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھائی کہیں کہ فری لانسر کی لائف تو بڑی ہوائی ہوتی ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، یہ کبھی جدھر جائے کام کر سکتے، جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ ٹیم بلڈ اپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی تھوڑی سی لائف اور چینج ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو $3 4 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا،
وہی میرا پوائنٹ تھا. اس میں میں نے اپس اینڈ ڈاؤنس دونوں دیکھے. ڈاؤنس تو کافی زیادہ دیکھی, اپس میں نے کام دیکھے اس میں, کیونکہ اس میں آپ کو پہلی جاب پروفائل ریٹنگ کا ایشو کہ یار خدا نہ خواستہ وہ ریٹنگ غلط مل جائے تو مسئلہ, ریویو غلط مل جائے تو مسئلہ. تو ان چیزوں کو آپ یہ سمجھیں کہ ان چیزوں کو بھی اگر سر پہ سوار کر لیں کہ یار ریویو غلط مل گیا, چلو پہلی جاب تھی, گیم فنش, فری لانس سے ختم. ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی ایسے چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی جے ایس ایس یا کچھ رینکنگ وغیرہ گر جاتی ہے, جے ایس ایس جاب سکسیسفل اسکور, تو وہ گر جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ نہیں آپ کی یہاں سے ختم. نہیں, ایسا بالکل ہی نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میرا 50 پہ بھی گیا تھا اپنے جے ایس ایس جاب سکسیس اسکور. تو لیکن ایک تھی اندر کہ یار کرنا ہے تو کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہیں رہ سکتا کسی کے ڈپینڈنٹ مجھے نہیں پسند کسی کے ڈپینڈنٹ رہنا. اور اللہ تعالیٰ سے ایک امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مجھے بنائے کہ میں خود پہ ڈپینڈ کروں اپنا آپ, ٹھیک ہے. اپنی خواہشات کو بھی انسان مارتا ہے. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ $100 کا کام میں, ہاں بھی $100 بنتا ہے 28-30 ہزار آج کے, چلو جی یہ کچھ لے لیے تو اپنی خواہشات پوری نہیں. آپ اپنے گول سیٹ کریں, پہلے جو گول ہیں وہ پورے کریں, اچیو کریں. ان چیزوں سے گھبرانا کہ یار رینکنگ ہوگی وہ 2 اسٹار دے دے گا 3 اسٹار دے دے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی زندگی میں نہ پڑنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرق پڑے تو پھر آپ خود آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. تو ان چیزوں سے اوور کم کرنے کا یہی ہے کہ آپ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں. آئی نو کہ ہر انسان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ یار کسی طرح رزق کمایا جائے. تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یار وہاں رزق چلتا ہے مل رہا ہے, چلو وہاں چلے جاتے ہیں, یار وہاں چلے جاتے ہیں وہ رزق مل رہا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا ہم نے کہ خود اس قابل بن جائیں کہ رزق خود اپنے پاس آ جائے, ٹھیک ہے. آئی نو اسٹرگل ہوتی ہے, میں بھی اس ٹائم تک اسٹرگل کرتا ہوں, میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا لائف جا رہی ہے, کبھی کام کبھی نہیں, کبھی کام کبھی نہیں, کبھی کام کبھی نہیں, لیکن یہ چلتا رہتا ہے. شاید میرے اندر کوئی خامیاں ہوں جسے میں نے ابھی اور کم نہیں کر پا رہا, لائک بزنس مینجمنٹ, مجھ سے بزنس مینجمنٹ میں شاید کمزوریاں ہیں, میں اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن میں الحمدللہ اس مقام تک تو پہنچ چکا ہوں کہ میرا الحمدللہ ہر چیز اچیوڈ ہے, ٹھیک ہے. ایک پروفائل بلٹ اپ ہو گئی, لیکن میں نے پروفائل کیسے بلٹ اپ کی, میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ 50% جے ایس ایس پہ بھی مجھے جابز ملی ہیں. تو آپ نہیں مان سکتے کہ کلائنٹ کی سائیکی کیا ہے. اب میں اگر آپ کی پروفائل دیکھوں گا تو میں تو نہیں سمجھوں گا, میرے پاس 2 وجہ ہوں گے, یہاں تو آپ غلط ہیں, یہاں تو پھر آپ کا کلائنٹ غلط ہے. اور تیسرا یہ ہوگا کہ میں آپ پہ بلیو کر جاؤں, آپ کی پروپوزل رائٹنگ دیکھ کے بلیو کر جاؤں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں سے آپ بالا تر ہو کے سوچیں, ٹھیک ہے. ان سستی سے نکلیں, ٹھیک ہے. ایک پراپر وے میں اپنی ٹائمنگ مینجمنٹ سیٹ کریں کہ یار اس ٹائم میں نے اس چیز پہ ورک کرنا ہے. اب میں یہ بھی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے بیٹھیں اور جاگیں اور کام کریں, نہیں. ہاں اسٹارٹ ہے تو لازمی کریں, کیونکہ آپ کے موسٹ فری لانسر بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل کلائنٹس پہ. ان کی ٹائم زون زیادہ تر رات کی, ان کی صبح ہوتی ہے, ہماری رات ہوتی ہے, کوئی اس طریقے سے میچنگ ہوتی ہے. تو فرسٹ ٹائم آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور ایک پوائنٹ میں نے اور آپ سے ڈسکس کیا تھا, میری آپ نے پچھلی شیئر ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسکل, ٹھیک ہے. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ یار 1 لاکھ روپے دے دو میں آپ کو اسکل سکھا دیتا ہوں, یار 2 لاکھ روپے دے دو میں آپ کو اسکل سکھا, یار 10,000 دے دو میں آپ کو اسکل سکھا دیتا ہوں. وہ ہر جگہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, ہر جگہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے سکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, کیسے طریقے سے سکھا رہے ہیں. خدا گواہ ہے کہ میں ایز اے ڈیولپر ہوں, بات کروں گا, میں ڈیولپر ہوں, میری اسکل ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی دن بہ دن چینج ہوتی جا رہی ہے. مین چیز ہوتی ہے آپ کی بیس, ٹھیک ہے. آپ کو سینس ہونی چاہیے, کوڈ کی ریڈنگ کا پتہ ہونا چاہیے, کوڈ کی لرننگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس طریقے سے کوڈ پڑھنا ہے, اس طریقے سے کوڈ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو امپروو کرتے ہیں, وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار اب یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو میں اس پہ ورک کرنا شروع کر لوں, اب یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو میں اس پہ ورک کرنا شروع کر دوں. وہ سیکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں چلتا رہتا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ مت سمجھیں کہ یار آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, الحمدللہ آپ کے پاس اسکل ہے. میں نے ہمیشہ اس پہ بھی بات پہ زور دیا کہ کمیونیکیشن از اے ون اسکل, یہ بھی ایک اسکل ہے. اگر آپ اس کو بھی فوکس کر لینا کہ یار میں اچھا بول سکتا ہوں, میں اچھا ایک تھرو کر سکتا ہوں, میں کسی کو کسٹمر کو کلائنٹ کو کیچ کر سکتا ہوں, یہ بھی ایک اسکل ہے. چلو یہ بھی چھوڑ دے,
ایک ای کامرس بزنس ہے. آپ نے اسٹور بنانا نہیں بنانا, آپ نے $100 $50 $200 $300 دے کے آپ نے اسٹور بنا لیا, اس کو مینیج کرنا اور گھر بیٹھ کے چیزیں بیچنا سیل کرنا, یہ بھی ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں, اور ان ٹریننگز میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کے حاصل کریں, یقین جانیں یہ ای کامرس کی ٹریننگ میں بات کروں تو ای کامرس ایک اتنا بڑا بزنس ہے پاکستان میں, اور اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے یونیورسٹی لیول پہ. میں خود یونیورسٹی میں ہوں, شاید آپ کوئی آگے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جو میں نے 4 سال گزارے ہیں اس میں ای کامرس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں پڑھایا گیا, ایک ای کامرس کا ورڈ تک نہیں ہے. گرافک ڈیزائننگ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ یونیورسٹی میں ایک چیز گرافک ڈیزائننگ کے بھی نہیں بتایا گیا. آپ کو یہاں تو پڑھایا جائے گا PHP یا HTML CSS بوٹ اسٹریپ وغیرہ, یہ پڑھا کے جاوا اسکرپٹ وغیرہ پڑھا کے ٹینٹیش آپ کی گیم فنش, آپ سمجھیں گے آپ پرو کوڈر بن گئے, آپ تباہی پھیر دیں گے. نہیں, ایسا نہیں چلتا. تو سیکھنا انسان کو خود پڑتا ہے. اب میری فیلڈ تھی, مجھے پتا تھا یار کہ میں اگر ایک بیسک اسکل تو چلو میرے پاس آ گئی, لیکن وہ بیسک اسکل کس میٹر کی ہے, کس لیول کی ہے. کیا ویب ڈیولپمنٹ میں PHP کے علاوہ کوئی ویب ڈیولپمنٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ای کامرس میں نے کام کیا ہے, میں کر بھی رہا ہوں, میں کافی زیادہ کام اسی میں کرتا ہوں. ڈاٹ لیکوڈ لینگویج کون پڑھاتا ہے آپ کو, یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی. تو اسی طرح کی یہ میں خود سیکھی ہے کیونکہ میرے پاس بیسک تھی. اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی بیسک ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا فیچ آؤٹ کریں گے. اب یہ یقیناً ضروری تو نہیں ہے کہ آپ میری طرح ویب ڈیولپمنٹ بن جائیں, نہیں. آپ اگر انگلش لٹریچر میں آپ نے BS کیا ہوا ہے, BS آن انگلش میں کیا ہوا ہے, واٹ ایور جس میں بھی کیا ہوا ہے, آپ کے پاس پتہ ہے کہ انگلش کا یہ ستون ہے, ایسے میں نے پکڑ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بیس پہ میں نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ آرٹیکل لکھیں, آپ اس پہ کنٹینٹ رائٹنگ کریں, آپ ڈسکرپشن ای کامرس والوں کو پرووائڈ کریں, جس کو مرضی پرووائڈ کریں, آپ کے پاس تو ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ کے پاس آپ سمپل میٹرک پاس ہیں, آپ کے پاس میرے کچھ ایسے بھی دوست ہیں وہ ماشاءاللہ میٹرک پاس ہیں اور الحمدللہ مجھ سے زیادہ اچیو کر رکھا ہے. تو میں کیا کہوں کہ وہ بھائی ویسے ہیں تو میں ویسے ہوں, میں میری اور جیسا بن نہیں سکتا. نہیں, میں اپنے لیول پہ خود اوپر ہوں, وہ اپنے لیول پہ اوپر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے, اسکل اگر لیٹس سپوز ہے ہی نہیں, تو اس پہ بھی گھبرانے کی بات نہیں. میرے پاس ایسے بھی میرے کچھ ہیں کولیگ ہیں محترم ہیں جن کے پاس اسکل نہیں ہے, صرف بزنس کی ڈگری لے کے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ کی اپنی ٹیم ہے اور کام کر رہے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, آپ جب یونیورسٹی لیول سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو اتنا خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اردو موویز دیکھتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں, کبھی انگلش چیز بھی دیکھ کے پڑھ لیں, سن لیں, پڑھنا سیکھ لیں, کچھ بولنا سیکھ لیں, تو اس میں ٹائم ویسٹ تو کچھ نہیں ہے. اس میں آپ کچھ سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن حاصل اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کا بات کا ڈسکس کرنے کا یہی مطلب ہے کہ کائنڈلی خدا را کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف بھاگنے سے بہتر ہے, کسی اور کو فالو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس سے ملتے سماجت کرنے سے بہتر ہے کہ سر یہ پڑھا دیں, یہ سکھا دیں. ایسے اولی پوائنٹ پہ کوئی سکھائے گا نہیں آپ کو. تو گھر بیٹھے ہیں آپ, یوٹیوب آپ کے پاس اتنا میٹیریل فل پلیٹ فارم ہے, آپ وہاں سے جا کے کوئی نہ کوئی اگر 10 ویڈیو ایک ٹاپک پہ لگی پڑی ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, اور ساری ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ تھوڑا کنسیپٹ ان کی وے آف آپ کو جو لرننگ ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جس سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی اور طریقے سے پڑھا رہے ہیں, وہ کسی اور طریقے سے, وہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن ہوتی ساری ٹھیک ہی ہیں, لیکن وہ کچھ مین پوائنٹس ہوتے ہیں جو اسکپ ہو جاتے ہیں ان سے. تو بس کہنے کا یہی مطلب ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے, اور ان چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں گھبرانے سے انسان میں کچھ وہ گھبرا جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ چلتے ہی رہیں گے, چاہے آپ ایز اے جاب کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یا کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, کسی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں, یا ایز اے فری لانسر ہیں, یا یوٹیوبر ہیں, یا واٹ ایور کچھ بھی ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے اگر گھبرا کے بیٹھ جائیں, یار آج میں یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا, چلو پروفائل بنائیے, چلو پروف نہیں ہوئی, چلو فری لانسنگ ختم, یار یہ نہیں ختم, وہ ختم, میں کر ہی نہیں سکتا, یہاں کر نہیں سکتی, اب مجھے فری لانسنگ کرنی نہیں ہے کیونکہ میری پروفائل اپروو نہیں ہو رہی. تو ہم انہیں چیزوں پہ اٹک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب کرنی نہیں ہے, چھوڑ دو. تو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ کائنڈلی ہر ڈپینڈنٹ بنے اور خود کوشش کریں. آج نہیں تو کل انشاءاللہ پوری دعا ہے میری کہ آپ کامیاب فری لانسر بنیں گے, کیونکہ میں فری لانسنگ کی ہی بات کروں, میں فری لانسر ہی ہوں. آپ کے سامنے میری ورک روٹین, ڈیلی روٹین میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرے پاس کوئی ایسے وہ بزنس ہے نہیں کہ میں کہوں کہ میں ادھر بھی ہوتا ہوں, میں ادھر بھی ہوتا ہوں. نہیں,
میں فریلانسر ہی ہوں، فریلانسنگ ہی کر رہا ہوں. تو آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ جو میں نے ابھی اب ڈسکس کیے ہیں آپ نے سمجھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی کوشچن ہوں گے آپ مجھ سے بلا جھجھک کمنٹ کے پوچھیں. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں. ٹھیک ہے، میں کسی کو انگلی پکڑ کے سکھا نہیں سے رہا، لیکن میں اپنے آپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، تاکہ میں بھی کوئی آپ میں سے کوئی بھی ایک آدھا بھی اگر اس پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ میرے لیے بگ اچیومنٹ ہے. تو آپ کو کائنڈلی کمنٹ کیا کریں، مجھ سے پوچھا کریں کہ یار سر یہ بتا دیں یا بھائی یہ بتا دیں، کچھ بھی بتا دیں کہ اس کے بارے میں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ پوری ترتیب سے میں وہ چیز آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری رائے، میری ویڈیو میں جو میری بات ہوئی آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ. خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور پھر ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی آپ کی رائے ہے یا کوئی کمنٹس ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اباؤٹ فریلانسنگ، تو آپ مجھ سے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، کمنٹ میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کو پورا رسپانس دوں گا. تو آج اپنے بھائی کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.